الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحاب الاصفیاء اما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم تنكرون صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، حضرات، علماء کرام واجب الاحترام، بزرگان قوم، عزیز بچوں اور طالب علموں، اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں عرصہ 8 سال سے سالانہ جلسہ ولایت ہو رہا ہے. تو میں چند لفظوں کی تفصیل کر کے کچھ بات عرض کروں گا. یہ نام ہے جلسہ ولایت، اور جلسہ ولایت نہیں. ولایت واؤ کی زیر ہونا تو اس کا معنی ہوتا ہے محبت اور دوستی. محبت اور دوستی، اور یہ معنی آپ کو لکھا ہوا سامنے نظر آ رہا ہے، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اولیاء اللہ کا معنی کیا ہے؟ اولیاء اللہ کے دوست. تو دوست ولایت سے ہے، اللہ کے دوست ولایت سے. تو ہمارا یہ جلسہ، اس کا نام ہے جلسہ ولایت، یعنی یہ اولیاء اللہ کے ذکر میں ہے. یہ جلسہ ولایت نہیں. ولایت کا لفظ جو ہے اس کا تعلق ہے والی، جس کا والی مصر. تو وہ ولایت کا لفظ ولایت ہی، لیکن واؤ کی زبر ہے. والی مصر، والی افریقہ، والی شام. تو والی کا معنی حاکم. والی واؤ کی زبر ہے، اور ولایت ہو تو اس کا معنی ہے دوستی. تو ہمارا یہ جلسہ ولایت ہے اولیاء اللہ کی یاد میں. یہ جلسہ ولایت نہیں کہ حکمرانوں کی یاد میں ہو جو مصر میں گزرے. یہ حکمرانوں کا نہیں ہے. لیکن ہمارے بعض دوست یہاں اور طالب علم بچے سیانے، ان کو اس کا بات کا پتہ نہیں کہ جلسہ ولایت ہے یا جلسہ ولایت ہے. ان سے پوچھا کہ بھئی اس کا نام جلسہ ولایت کیوں ہے؟ تو کہنا کیونکہ آپ ولایت سے آتے ہیں. کہ یہاں کا پتہ ہوتا ہے کہ انگلینڈ سے آئیں گے تو ولایت سے آتے ہیں. اب میں تو 2 معنی میں تردد میں تھا کہ ولایت ہے یا ولایت. انہوں نے الٹا مجھے بھی ولایتی بنا دیا. تو بات اس طرح نہیں، میں توجہ اس طرح دلاتا ہوں. ولایت کا معنی دوستی یا محبت. تو ایک بات کی طرف توجہ رکھیں کہ آپ جب کہتے ہیں کہ آپ مذہب کو مانتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، آپ کا مذہب اسلام ہے، یہ مانتے ہیں یا نہیں؟ تو مذہب کی بنا کس پر ہے؟
مذہب کی بنا کس پر ہے؟ عام طور پر جب کہا جائے کہ مذہب کی بنا کس پر ہے، اس کا جواب دینا جو ہے کہہ دیتے ہیں لوگ کہ اللہ کی عبادت پر، کہ جو مانے عبادت ایک صرف اللہ کی ہے، جو مانے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہے، یہ تسلیم کریں تو وہ آگے مذہب کی لڑائی میں، مذہب کی لڑائی میں۔ تو میں عبادت کے لفظ کو ایک دوسرے لفظ سے بدل کر اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ تعالی حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ مذہب یہ عبادت کرنی اللہ کی ہے، تو عبادت کا معنی آپ جانیں، عبادت کا معنی کیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی ولایت ہے، لیکن عبادت ہے کیا ہے؟ عبادت کے معنی ہیں وَعِبَادَةُ الرَّحْمَٰنِ غَایَتُ، وَعِبَادَةُ الرَّحْمَٰنِ غَایَتُ حُبِّهِ، کہ عبادت اس چیز کا نام ہے کہ محبت کا انتہائی اونچا نقطہ، محبت کا انتہائی اونچا درجہ۔ وَعِبَادَةُ الرَّحْمَٰنِ غَایَتُ حُبِّهِ، عبادت نام ہے کہ عبادت ہو غایت ہو بھئی، محبت ہو سب سے زیادہ کس کی؟ اللہ کی۔ اس کے ساتھ دوسری ہے ما ذل عابدہ ہما قطبانی، ما ذل عابدہ، کہ جو عبادت کرنے والا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھے میں سب سے بڑا ذلیل اور سب سے بڑا کمزور ہوں۔ ذل کا معنی ذلت۔ وَعِبَادَةُ الرَّحْمَٰنِ غَایَتُ حُبِّهِ مَا ذُلِّ عَابِدِهِ هُمَ الْقُطُبَانِ، جس طرح کوئی دائرہ ہو یا کوئی گول ہو، گلوب رکھا ہوا آپ کے سامنے، اس کے دو قطب ہوتے ہیں، ایک قطب شمالی ایک قطب جنوبی۔ تو عبادت کے اگر دو قطب ہیں تو پہلا قطب ہے غایت حُبِّهِ، اس سے زیادہ محبت کسی کی نہیں، اور دوسرا اس کا کچھ کیا ہے؟ ذل عابدہ، کہ جو بندہ ہے وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ مجھ سے بڑا ذلیل اور کوئی نہیں، کمزور کوئی نہیں، عاجز کوئی نہیں۔ جب تک اپنی عاجزی انتہائی درجے میں نہ ہو، اس کی بڑائی انتہائی درجے میں نہ ہو، عبادت کا تصور پیدا نہیں ہوتا، عبادت تصور نہیں ہے۔ آپ جب اپنے آپ کو کہتے ہیں ریلیجن سے آپ مذہب کے ماننے والے ہیں، تو مذہب کی ابتدا اسی سے ہوگی، اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے بڑا عاجز کوئی نہیں۔ جس طرح کمان ہے، تیر کمان، تو تیر کمان آدھا دائرہ ہوتا ہے، تو ادھر بھی کونا ادھر بھی کونا۔ تو یہاں کہا جائے کہ عبادت الرحمن غایت حُبِّهِ ما ذل عابدہ ہما قطبانی، یہ دونوں وَعَلَيْهِمَا قُطْبُ الْعِبَادَةِ دَائِرٌ، اور عبادت انہی دو کے درمیان ہے۔ خدا کی محبت سب سے اونچی، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں محبت معبود، محبت معبود۔ اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ محبت کے معنی میں نے عرض کیے، محبت کی حقیقت کیا ہے؟ میں نے ابھی کہا، کیا کہا ہے؟ محبت کی حقیقت کیا ہے؟ کہ محبت معبود، اللہ کی بات سب سے محبت ہو، محبت۔ اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اتباع رسول۔ محبت معبود اور اتباع رسول۔ اب سنیے، میں اپنا یہ مضمون جو بیان کر رہا ہوں یہ حافظ ابن قیم کے بیان کی روشنی میں کر رہا ہوں۔ اب اللہ کی کتاب میں ہم آتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی
جل شانہ فرماتے ہیں، غور کریں، قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، پیغمبر ان کو کہہ دو کہ پھر میری اتباع کرو۔ تو حضور نے اپنی اتباع کو بنایا زینہ، اتباع رسول زینہ ہے محبت خدا بندی کا۔ تو محبت کس کی؟ اللہ، تحبون اللہ فاتبعونی، تو میری پیروی کرو۔ تو اتباع رسول دوسرے درجے میں اور اللہ کی محبت اونچی۔ تو محبت عبادت ہے کیا؟ محبت معبود۔ زینہ ہے کیا؟ اتباع رسول۔ تو فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، کہ تم جو کہتے ہو کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، آؤ دیکھے تو اسی کرتے ہو یا نہیں۔ اگر تم واقعی کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اگر اتباع نہیں کرتے تو تم اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ تو اس آیت نے خود بتایا اصل موضوع اللہ کی محبت ہے، اتباع رسول اس کا زینہ ہے۔ تو فرمایا فاتبعونی، میری پیروی کرو، پھر اس کا صلہ اللہ کے دربار میں یہ ہوگا، یحببکم اللہ، اللہ کی محبت تو تم نے کی، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو یہ ایک تیسرا نقطہ ہے، اللہ پھر تم سے محبت کرے گا، یعنی تم صرف اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو گئے، بلکہ اللہ نے اپنا پیار تم کو دے دیا۔ اور یہ پیار دینا جو ہے وہ اس کا فیضان نہیں، عرفان ہے۔ فیضان نہیں، عرفان ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں۔ انسان کے بس کی بات نہیں، کیوں؟ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں۔ فیض عرفان عام ہے، عرفان عام نہیں، کہ فیضان عام ہے، عرفان عام نہیں۔ یعنی بزرگان دین، علماء، صلحاء اپنا فیض دیتے ہیں، لیکن خوش قسمت ہے جو اپنے شیخ سے فیضان کی بجائے عرفان پا گیا۔ عرفان کا مقام اور ہوتا ہے۔ کہ فیضان عرفان عام تو ہے، عرفان آسان نہیں۔ تو یہ بات کو سمجھو کہ اب یہاں سالانہ جلسہ ہوتا ہے، تو ہم لوگ کہاں ہیں اس وقت؟ کہاں ہیں؟ کہہ رہے ہیں مسجد میں۔ ہم کہاں ہیں؟ مسجد میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسجدوں کی شان یہ ہے، ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، کہ مسجدوں میں جب بھی آؤ ڈرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے۔ مساجد اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے گھر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا اصل گھر کہاں ہے؟ اصل گھر عرش مولا، عرش مولا اللہ کا گھر وہاں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو کہا کہ زمین میں میرا گھر خانہ کعبہ ہے، جس کو آپ کہتے ہیں بیت اللہ۔ بیت اللہ کے معنی اللہ کا گھر۔ تو جس طرح خدا عرش مولا اور آسمان پر اسی کی حکومت ہے، اسی کی۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ جس طرح آسمانوں پر میری بات چلتی ہے، اس دنیا میں بھی میری بات اسی طرح چلے۔
تو اس نے اپنا گھر جو ہے وہ بنا دیا بیت اللہ کو. تو جو بیت اللہ کے گرد گھومتے ہیں اسی کے لیے لبیک لبیک کی صدائیں بلند کرتے وہاں جاتے ہیں. تو اللہ گھر میں تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا جس طرح گھر عرش ہے اسی طرح میرا گھر جو ہے یہ بیت اللہ بھی ہے. وہاں تو جو نظام ہے اور ہے، یہاں نظام یہ ہے کہ اس کے گرد گھومو تم. اس سے تمہیں کیا ملے گی؟ خدا کی محبت. خدا کے دیوانے گھوم رہے ہیں، خدا کے دیوانے گھوم رہے ہیں. تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ اتباع رسول زینہ ہے، اتباع رسول زینہ ہے، اور محبت معبود بنا ہے عبادت کی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے توفیق دی کہ یہ مسجد ہے نا، تو مسجد میں فرمایا کہ مسجد میں بھی آؤ تو خائفین ڈرتے ہوئے، اور دوسرے مقام پر فرمایا آواز بھی اونچی نہ ہو. تو ہم نے کیا عمل کیا کہ اپنی آواز اونچی کر درکنار اور لگا دیا اس کو کہ یہ آواز کو دبانے کی بجائے عاجزانہ صدا کی بجائے اور ڈبل کر کے بیان کرے. تو یہ مقابلہ ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت یہ چاہیں کہ خوف کے ساتھ آؤ، آواز بھی اونچی نہ نکلے، اور ہم نے کیا کیا کہ نیچی آواز کرنے کے بجائے اونچی آواز کرنے کے پیمانے سارے پورے کر دیے. یہ بات کہنی کہ کسی نے کہا نہیں تھا، تو میں اللہ سے ڈرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ اتنے یہاں علماء صلحاء طلباء دنیوی تعلیم والے ماشاءاللہ موجود ہیں، لیکن میں نے بات کہہ دی ہے تاکہ تم کہہ نہ سکو کہ ہمیں کسی نے کہی نہیں تھی. اور اتنے لوگوں کے ساتھ میں نے بات کی کہ اب حضور نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے یہ کہ ظہرت الاصوات فی المساجد، ظہرت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں آوازیں اونچی ہوں گی. ظہرت الاصوات فی المساجد، حتیٰ کہ بعض جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ نعت پڑھنے والے اگر اپنی آواز کو پورے حسن اور شان کے ساتھ کرتے ہیں تو ساتھ کبھی دیکھا ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں نعت تم بھی کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر تم نہ کہو سبحان اللہ تو پھر گونج پیدا نہیں نہ ہوگی. تو ہم نے تو گونج پیدا کرنی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم مقام ولایت کو سمجھیں. یہ مقام ولایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں یہ جو سبق سکھایا. یہاں لکھا ہوا اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است. خلفاء راشدین، تو خلفاء راشدین کا سبق ہمیں ملا ہے کہاں سے؟ دارالعلوم دیوبند. دارالعلوم دیوبند سے یہ سبق جو ہے کون سا؟ اسلام اطاعت خلفاء راشدین کے دیوبند کی بنا کس نے رکھی؟ مولانا محمد قاسم نے، جو اولاد تھے ابو بکر صدیق کی. پھر اس کی سرپرستی مدتوں کس نے کی؟ مولانا شریف تھانوی نے، جو اولاد تھی فاروق اعظم کی. پھر اس کو ابھارا کس نے؟ شبیر احمد عثمانی اور ظفر احمد عثمانی نے، جو اولاد عثمان کی تھی. اور پھر باری آئی حسین احمد کی، جو براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے. محبت کیا ہے؟ ایک ورثہ محمد کے گھرانے کا. اہل بیت کی شان میں یہ کہہ رہا ہوں محبت کیا ہے؟ ایک ورثہ محمد کے گھرانے کا. نیا عنوان ہے یہ حق و باطل کے فسانے کا. شہید عشق کی واقف اسرار محبت سے
وگرنہ کس کو آتا ہے سلیقہ سر کٹانے کا. کربلا کا منظر بلایا نہیں جا سکتا، کربلا کا منظر بسایا جا سکتا ہے دماغ میں، بلایا نہیں جا سکتا. تو حضرات یہ جلسہ ولایت ہے. ولایت یعنی اللہ کی دوستی پیدا کرنے کے لیے ہم اپنے بھائیوں سے، خاص طور پر بچوں سے یہ التماس کرتے ہیں کہ آپ نے اکیڈمیاں بنا لیں، تعلیم بھی پڑھ لی، کالج بھی دیکھ لیے، لیکن کچھ اللہ کا نام بھی تو سیکھو، کچھ اللہ کا نام سیکھو. تعلیم حق، ہم اس سے روکتے نہیں. یونیورسٹیوں میں ڈگریاں کرو، پی ایچ ڈی کرو، اکیڈمیوں میں جاؤ، پڑھو. اسلام اسے منع نہیں کرتا، لیکن جلسہ ولایت میں یہ درخواست ہے کہ وہ اللہ کا نام لینا بھی سیکھ لو کچھ. اور اللہ کا نام اسی طرح آپ کو آئے گا کہ وہ عبادت الرحمن غایت حب ہی، کہ محبت کا جو آخری نقطہ ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہو. اب جب میں اپنے بھائیوں کو کہوں کہ محبت کس کی، تو وہ نعت پڑھتے ہیں، جوش میں کہتے ہیں محبت رسول پاک کی. بھائی رسول پاک کی اتباع ہے، اس کو کہہ رہے ہیں اتباع رسول. ان کنتم تحبون اللہ، محبت کی پکار اور محبت کی صدا اور محبت کا احساس صرف ایک کے لیے، اس کو کہتے ہیں محبت معبود. اور آگے ہے اتباع رسول، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اور پھر اللہ بھی اس طرح نوازے گا، یحببکم اللہ، جب پیار کرے گا تم سے، اور جو تم سے غلطی ہوئی یغفر لکم ذنوبکم، گناہ معاف کر دے گا. تو آپ جب جو حضرات آتے ہیں، مجھے آج بڑے صدمے سے یہ بات کہنی ہے کہ حضرت خاکوانی صاحب جب سے جلسے شروع ہوئے ہیں 7، تو ہر دفعہ یہاں موجود ہوتے ہیں، آتے ہیں. اس دفعہ بھی حضور نے یقینی طور پر یہاں آنا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو آج منظور نہیں تھا، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. تو پہلی قرارداد آپ سب حضرات کی طرف سے مرحومہ کی یاد میں، خاکوانی صاحب جو یہاں نہیں آئے ان کی عدم موجودگی کے احساس میں، آپ سب حضرات کی طرف سے یہ خبر دے دی جائے نا اس میں. لیکن گزارا یہی ہے کہ اللہ کا نام لینا سیکھو. تو میں نے جو کہا کہ محبت معبود اور اتباع رسول کا جوڑ ہے، ان کا جوڑ سامنے آ گیا نا ان میں. تو اس میں ایک اور ہے کہ اللہ کی شان بے پرواہ ہے، بے پرواہ ہے، اور پیغمبر کی شان پرواہ ہے. بے پرواہ ہو جاؤ اللہ کے باب میں، دیوانگی کا مظاہرہ کر دو اللہ کے نام پہ، تو کوئی حرج نہیں. لیکن محمد مصطفیٰ کی باری آئے تو ہوشیار. یہاں بے ادبی نہیں رچے گی، یہاں بے ادبی کا کوئی گنجائش نہیں. با خدا دیوانہ با مصطفیٰ ہوشیار باش، با خدا دیوانہ ہوں اور با مصطفیٰ ہوشیار باش. خدا کے بارے میں تڑپنے والے تڑپے، جنگلوں والے جنگلوں میں تڑپے، سوار محمل کی جستجو میں ہزاروں دشت طلب میں دوڑے، اتنے خدا کی تلاش میں دوڑے، نہ شمار ہے نہ کتار ہے. سوار محمل کی جستجو میں ہزاروں دشت طلب میں دوڑے، لیکن جب پیغمبر کی بات آئے با مصطفیٰ ہوشیار باش، با مصطفیٰ ہوشیار باش. حضور کے روضے پر حضرت جنید بغدادی جب حاضری دیتے تو سانس بند کر، سانس روکتے. کسی نے پوچھا حضرت سانس کیوں روکتے ہیں؟ فرمایا
جو ہوا اندر جاتی ہے وہ اندر کے حصے میں جا کر گندی ہو جاتی ہے، آزاد نہیں ہوتی. تو میرے اندر کی جو ہوا گندی ہے وہ بھی روضہ کی جالی کو نہ چھوئے. ادب گاہے سزیر آسمان، اس آسمان کے نیچے ادب کا جو انتہائی مقام ہے وہ مصطفیٰ کا ہے. محبت کا انتہائی مقام اللہ کا ہے. مصطفیٰ کا جو ہے ادب گاہے زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کر لمی آئے جنید و باجدی جا. جنید و بغدادی یا باجدید بستامی یہ سانس بند کر کے روزے پر حاضر ہوتے تھے کہ اندر کی ہوا جو گندی ہو چکی روزے کی جالی کو نہ چھوئے. جن علماء دیوبند نے یہ تعلیم دی انہوں نے کہا بھئی اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، وہ بے پرواہ ہے، اور اس کی بے پرواہی بھی عجیب شان کی ہے. لیکن حضور کی اپنی پرواہ، پھر حضور کے ساتھ اب دیوبند کا نظام میں نے یہ جو بتایا کہ ابو بکر کی اولاد بھی، عمر کی اولاد بھی، عثمان کی اولاد بھی، علی کی اولاد بھی، یہ ہے اسلام ما ایمان، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے ان کے ساتھ محبت کا احساس ہو. کیوں؟ اس لیے کہ نسبت دیکھی جاتی ہے، ہیں وہ اس وقت کے لوگ لیکن نسبت ان کی حضور سے ہے. تو جس کی نسبت حضور سے ہو گئی، جب وہ اتنا فیضان پا گیا تو جو براہ راست ان کے ہم مذہب سے ان کا کیا مقام ہوگا. وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت کے اس مرکز کو جو شان دی، میں اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے آنے کا موقع ملے گا یا نہیں. دوست بار بار فون کرتے رہے لیکن اس قسم کی رکاوٹ تھی کہ بیان آدمی نہیں کر سکتا. مایوسی تو گناہ ہے لیکن مایوسی کے کنارے حالات پر نظر کرتا رہا. میں دیکھتا رہا کہ یا اللہ میں تو کنارے پر کھڑا ہوں، میں کنارے پر کھڑا ہوں، تو توفیق دے دے. تو اچانک اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دے دی، مجھے توفیق دے دی. اور میں حیرت میں، حیرانی میں کہ یا اللہ تو نے پھر موقع دے دیا. آج جب میں رات مسجد میں آیا تو دل چاہتا تھا کہ سجدہ کرتے کرتے بار بار شکر ادا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے یہاں کھینچ لیا. اور کس میں کھینچا؟ جلسہ ولایت میں. میں کسی کے مناظرے کے لیے نہیں آیا، بڑے میدان دیکھے اور ہر ایک کے ساتھ پنجہ آزمائی کی، لیکن حقیقت میں جو پتہ چلا وہ تھا کہ اولیاء اللہ کے ساتھ اس طرح وابستہ ہو جاؤ. یہ جلسہ ولایت آپ کو اتار ہے. سب سے پہلے علی حجویری کا نام آپ کو نظر آ رہا ہے. سب سے پہلے وہ یہاں لاہور کی پوری آبادی میں مرکزی بزرگ، پھر اور بھی. اب میں کس کا ذکر کروں اور کس کا نہ. میں اس کی بجائے یہ کروں گا کہ انہوں نے میرے پیچھے اللہ کے محبت کے، اس ادارے کی محبت کے، عزت کے، عظمت کے پہاڑ بٹھا رکھے ہیں. جنہوں نے اس مسجد میں ذرا بھی خدمت کی اور محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. پھر تو میں تاریخی طور پر خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ ہندوستان میں ہم ایک وقت ہندوستان کے باشندے تھے نا. ہندوستان اور پاکستان ایک ہی تھا. ایک وقت تھا کہ ہندوستان میں اسلام آیا کن کے ذریعے؟ اولیاء کے ذریعے.
علی جویری کے ذریعے، بختیار الدین خاکی کے ذریعے، پاک پاٹن والے بزرگ ان کے ذریعے اسلام آیا. یہاں اولیاء کے ذریعے پہلے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کی گرمی، اللہ کی محبت کی گرمی ان اولیاء نے اتار دی. پھر علماء اٹھے، انہوں نے اس کو فکر کے چراغ جلائے. علماء نے پھر آ کر اسی کو پالش کر کے پوری بات کہ اگر کسی سے کوئی زیادتی ہوئی انہوں نے اصلاح کر دی. تو اس مسجد میں جب ہم لوگ آئے تھے آج 25 سال پہلے، ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا. دور دور تک زمینیں تھیں، تمدن کا نشان نہیں تھا، کوئی گھر نہیں ملتا تھا. تو ہم نے چاہا اس وقت کہ یا اللہ ہم ایسی وادی میں اترے ہیں جہاں ہر طرف گرد و غبار ہی ہے، تو یا اللہ پھیلا دے. اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. تو اسی ارادے سے جلسہ ولایت کیا، اب تک آ رہا ہے. اور یہ جلسہ آج 7واں جلسہ ہے. اللہ 8واں بھی نصیب کرے. اور اس کے ساتھ علماء نے پھر جس طرح اس کی تحقیق کر کے تحقیق کے ایک ایک زینے کو عبور کیا ہے. ہم علماء سے مستغنی نہیں ہیں، اس لیے ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ وقت بھی آئے گا جس وقت ہم نے یہ بات کی تھی نہ یہاں یہ بڑی بڑی مسجد تھی. اب یہ میں بتا نہیں، وہ خیر بات سامنے آتی ہے تو میں کبھی خیال آتا کہہ دوں، نو وارد میں خان نہ ہوں عدم معلوم نہیں ہے جام میں کیا، اس ہوش میں کھویا بیٹھا ہوں، پرہیز کروں یا پی جاؤں. پینے والے اور پرہیز کرنے والے اپنی جگہ، اس جوش میں کھویا بیٹھا ہوں، پرہیز کروں کہ پی جاؤں. تو آپ حضرات نے میرے ساتھ بڑا محبت کا برتاؤ کیا، لیکن نصیحت کر کے جا رہا ہوں کہ مسجد میں ڈرتے ہوئے آنا، مسجدوں میں ڈرتے ہوئے آنا. اور اللہ کا نام سیکھنا جو ہے وہ اس طرح کہ عبادت الرحمن غایت و حبی، محبت خداوندی کی انتہا وہ ہے. ما ذل عابد ہی، اپنے آپ کو کمزور سمجھنا، ہم کمزور. ما ذل عابدی ہما قطبانی وعلیہما قطب الولایت عبادت دائرون، کہ عبادت کا قطب جو ہے، عبادت کی کشتی جو ہے وہ تیر رہی ہے اس کے اوپر. اس کو سمجھو. تو کبھی اپنے آپ سے بھی پوچھو، پڑھائی میں بیٹھو کبھی اپنے آپ سے بھی پوچھو کہ اے بندے، تو نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اور تو نے حج بھی کیا ہے، سارے نیکی کام تو کرتا ہے، لیکن کبھی خدا کی محبت بھی تیرے دل میں پھڑکی ہے؟ تو اندر جواب دے گا کبھی نہیں. تو اس کا معنی تو یہ ہوا نا کہ اس مقام کو آپ چھو بھی نہیں سکے جس کو عبادت کہتے ہیں، اور مسجد بنائی گئی تھی عبادت کے لیے. اس میں میں اب زیادہ بیان کرتا نہیں، ذرا ایک بات سمجھ لو. جلدی سے بات کرتا ہوں، سمجھا جائے خدا کرے. کہ آپ نے نماز پڑھی یہاں، زور کی نماز پڑھی، پھر آپ بیٹھے ہیں، پھر زور کی نماز
پھر عصر کی نماز پھر پڑھیں گے. عصر کی نماز کے بعد پھر آپ فارغ ہو کر گھر میں جائیں گے یا کھائے پیئیں گے. اس بعد پھر مغرب کی نماز آ جائے گی اور مغرب کی نماز پڑھیں گے, خلفت ہوگی, وضو کریں گے, ٹھنڈا پانی ہے, وضو کیا, اور پھر دوسری آ جائے گی. رات آرام کریں, صبح پھر نماز, اور پھر صبح کھڑے ہو جاؤ, پھر دکان میں کام کریں, دفتروں میں کام کریں, زور کا, پھر نماز. ایک دیوانہ انداز میں یہ بات کرتا ہوں, دیوانہ آواز میں, کہ کبھی یہ زحمت ختم بھی ہوگی. زحمت تو نہیں ہے, بیعزت تو نہیں ہے, لیکن دیوانہ وار سزا میں کوئی کہتا ہے کہ یہ زحمت ختم بھی ہوگی. نہیں ختم ہوگی. پہلے پھر بچوں کو پڑھاؤ گے, پڑھانے کے بعد جب ذرا بڑے ہوں گے پھر ان کی شادیاں کرنی ہیں, پھر اس کے بعد ان کی اولاد دیکھ. یا اللہ, یہ دنیا کا چکر, یہ دنیا کی محبت, یہ دنیا کے تقاضے کبھی ختم بھی ہوں گے؟ آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ یہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. اور اگر کسی کی عمر ہو گئی 50 سال, تو 50 سال وہ انہی چکروں میں محنت کرتا, کبھی یہ محنت, وہ محنت, یہ محنت, وہ محنت. کسی کی عمر ہوگی 70 سال, تو وہ بھی یہ محنت, وہ محنت, یہ محنت, وہ محنت. زندگی باری, جتنی بار زندگی رہی تم یہ محنت ہی کرتے رہے. اس کی بجائے خدا کی محبت کا کیا یہ طریقہ آسان نہیں تھا کہ محبت میں جان دے دو, بس جان دے دو. اب مسئلہ جب آیا کہ جان دے دو, یہ نہیں ہے. یہ کمال عشق, عشق اور محبت جو ہے, کمال عشق مر کے جینا ہے, نہ کہ مر جانا. یعنی یہ کمال عشق خدا بندی تبھی ہے کہ یہ ساری عمر ذمہ داریاں, اطاعت شاریاں, حقوقوں پر ساری عمر اسی سے رہو اور تڑپتے رہو کہ موت آ جائے. یہ کمال ہے محبت کا. محبت کی انتہا جو ہے, کمال عشق ہے مر کے جینا, نہ کہ مر جانا. مجھے واقعہ یاد آیا, جنگ احد کا. کسی نے غلط مشہور بات کر دی, کہ حضور شہید ہو گئے. مجمع میں آواز لگ گئی, انا محمد قتل, کہ حضور شہید ہو گئے. تو حضرت علی اتنا تڑپے. حضرت علی نے یہ سنتے ہی کہا, جب حضور ہی شہید ہو گئے ہیں تو ہمارے زندہ رہنے سے کیا فائدہ. میں تو جو کہتے ہیں نا, حضرت علی نے پھر وہ تلوار چلائی کہ سبحان اللہ حیدر کرار, کہ بار بار ایسا میدان میں آنے والا, وہ علی جیسا پیش تو کرو. بار بار میدان میں حیدر کرار, شیر خدا. علی کہنے لگے کہ جب حضور ہی گئے تو میں مارنے کا فائدہ کیا. وہ اپنے طور پر محبت کا اظہار کر رہے تھے, اور حضرت عمر وہ وہاں لفظ تو حضرت عمر کے اپنے ہیں. میں تو اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں, لیکن چونکہ ان کے اپنے ہیں لفظ میں ذکر کر دیتا ہوں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اس طرح تھا جیسا پہاڑی بکرا کبھی پہاڑ پر چڑھتا ہے, کبھی اترتا ہے, کبھی چڑھتا ہے, کبھی اترتا ہے. تو میں تو ان کو بکرا کہنے کو تیار نہیں, لیکن چونکہ انہوں نے خود ہی کہا. میرا حال کیا تھا, علی مرزا کا مقام کیا, کہ انہوں نے کہا اب ہمارے رہنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں, آکاش گئے تو ہم بھی جائیں گے. تلوار تو اتنے حضرت علی نے اس وقت گرائے کافر, اتنے گرائے
کہ مورخین حیران ہیں کہ اتنے کہ دونوں طرف تلوار، کیونکہ جو اسی نیت سے چلا ہو کہ میں نے مرنا ہی ہے آج، تو پھر وہ پرواہ کرے گا؟ اور وہ مرنا ایسا جو ہے محبت میں مرنا، وہ محبت میں جینا ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ بے حیران تھے کہ اب ہوا کیا، تو انہوں نے ایک پہاڑ پر چڑھ کر آواز دی. جب پہاڑ پر اندر سے سمجھ رہے تھے کہ میں بکرے کی طرح، پہاڑی بکرے کی طرح اور ڈوٹ موٹ ہو رہا تھا، آواز دی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ادھر جمع ہو جاؤ. مطلب ان کا یہ تھا حضرت عمر کا کہ جتنے بھی اس وقت بہادر زندہ موجود ہیں ان کو اپنے گرد جمع کر کے پھر سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ جس مشن کی خاطر حضور شہید ہوئے ہیں، جس مشن کی خاطر انہوں نے مارا ہے، حضور کو شہید کیا ہے، اس کو ضائع تو نہیں جانے دینا، پھر اس کے لیے کھڑا کرنا ہے. بس عمر نے آواز آ جاؤ، پہاڑ کے ارد گرد انہیں سارے جمع کر لیے. اب آپ بتائیں کہ یہ کام بھی مناسب تھا یا نہیں؟ مناسب تھا. یہ کام بھی تو مناسب تھا نا، کیا یہ کام بھی تو کرنا تھی. حضرت عثمان ان سے بھی آگے تھے، وہ وہاں سے بھاگ کر میدان میں مدینہ آ گئے، تاکہ مدینہ میں جو لوگ اس جہاد پر نہیں گئے تھے، جنگ میں نہیں گئے تھے، ان کو ہرا پھر تیار کر کے یہاں سے یہ لے جائیں. علی کی شان اپنی، عمر کی اپنی، عثمان کی اپنی. تو حضرت عثمان جب گئے تو بعض لوگوں نے پروپیگنڈا کرنا کہ بھاگ گئے، وہ بھاگ نہیں گئے تھے، وہ وہاں جا کر نئے سرے سے فوج بنانے اور لے کر پھر مدینہ آنے. یہی وجہ ہے کہ جب ان کو اطلاع مل گئی کہ حضور بھی زندہ ہیں، ابو بکر بھی زندہ ہیں، جب اطلاع مل گئی تو حضرت عثمان پھر وہیں آ گئے. تو کوئی بھاگا ہوا پھر واپس بھی آتا ہے؟ وہ پھر آ گئے، اور جو کلام ہوئی امام راضی نے، امام فخر الدین راضی نے اس کو بڑے حسین پیمانے میں ذکر کیا ہے. تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ عشق کی انتہا کیا ہے؟ وہ ہے کہ مر کے جینا، نہ کہ مر جانا. کمال عشق کیا ہے؟ مر کے جینا، نہ کہ مر جانا. ابھی اس حال سے ناواقف، ابھی اس حال سے واقف نہیں ہے. ہائے پروانے، پروانہ جو ہے وہ جانتا نہیں، وہ کہتا ہے ٹکراؤ مر جاؤ، ٹرکو مر جاؤ. پر جب شمع جلتی ہو اور پروانے آئیں تو ٹکرا کر مر جا رہے ہیں یا نہیں؟ تو کہنے والے ہیں عجیب بات کہی کہ محبت کا اصل مقام کیا ہے؟ مر کے جینا، نہ کہ مر جانا. اب اس ہاتھ سے واقف نہیں ہے. ہائے پروانے اس بات کو سمجھے نہیں. اب ساری عمر کا بوجھ اپنے سر لو کہ یا اللہ نمازیں 5 روز پڑھیں گے. یا اللہ رمضان آئے گا، روز روزے رکھیں گے، کھائیں پیئیں گے پھر نمازوں میں. تو یہ زندگی جو ہے پوری وہ ہے اللہ کی راہ میں. اس کا نام ہے جہاد اکبر. اور جو وقتی طور پر جہاد پر جانا پڑے اس کا نام ہے جہاد اصغر. تو صحابہ جب اس جہاد سے لڑائی کے میدان میں فتح یاب ہو کر جب پیچھے آتے تو کہتے رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر. کیا انسان تجھے زندگی میں مشکلات بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، طرح طرح کی بیماریاں بھی آئیں گی، اولاد کے غم بھی آئیں گے، روزی کے غم بھی آئیں گے، قرضوں کے غم بھی آئیں گے، لیکن ساری عمر اللہ تعالیٰ کے حضور میں مر کے جینا سیکھو. مر کے جینا سیکھو. کمال عشق ہے مر کے جینا، نہ کہ مر جانا. زندگی کروٹیں لیتی ہے. تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے اس کا، غالباً میر کا. اس نے کہا ہے، ایک مقام پر کہتا ہے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے، سرسری تم
سرسری تم جہان سے گزرے کہ تم نے اس جہان کو دیکھا ہی نہیں اور تم نے جہان کو سمجھا ہی نہیں. سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا. ورنہ ہر جا جہان. اور لوگوں تم نے دنیا سے سبق سیکھا ہی نہیں. کیا یہ مصیبتیں اور بیماریاں اور جو تکلیفیں آتی ہیں یہ سکھانے کے لیے آتی ہیں؟ لیکن سرسری تم جہان سے گزرے. تم جہان کے ایسے حالات کو دیکھ دیکھ کر تکلیفوں کو بیماریوں کو اولاد کی کامیابیوں کو یا ناکامیوں کو دیکھتے نادانی سے گزر گئے. سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا. اگر تمہاری آنکھ کھلی ہوتی تو تمہیں پتہ ہوتا کہ زندگی کا ہر موڑ جو ہے وہ ایک نیا جہان ہے. نیا جہان ہے. تو یہ نیا جہان جو ہے وہ جگانے کے لیے ہے. جگانے کے لیے ہے کہ کس کے لیے جاگو؟ اس کے لیے. کس کے لیے جاگو؟ اس کے لیے. لیکن تم یہ سمجھے نہیں. تم سمجھے نہیں. سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا. اور ہمارے بزرگوں میں شیخ مولانا محمود رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو اور انداز میں بیان کرتے تھے. انقلابات جہاں انقلابات جہاں واعظ رب ہیں دیکھو. کہ دنیا میں جو انقلاب آتے ہیں کہ آپ تو بچے تھے. آپ تو بچے تھے. آپ کو داڑھی آ گئی. اچھا آپ کی داڑھی تو کالی تھی اور اب تو سفید ہو گئی. انقلابات جہاں واعظ رب ہیں دیکھو. کہ جو انقلاب آتے ہیں زندگی میں یہ خدا کی طرف سے تمہیں نصیحت کر رہے ہیں. انقلابات جہاں واعظ رب ہیں دیکھو. ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففم ففم. ہر تغیر سے آواز آ رہی ہے سمجھو سمجھو سمجھو. تو یہ جو ادارے ہیں یہ جو مسجدیں ہیں یہ جو مدارس ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جتنے عرصے کے لیے خدا نے دنیا میں بھیجا جتنی تم عمر پاؤ گے تم کو یہاں اللہ کی محبت میں تڑپنا ہی تڑپنا ہے. پھڑکنا ہی پھڑکنا ہے. حالات کو دیکھنا ہے لیکن اس کو راضی رکھنا ہے. کب تک؟ جب تک روح نکلی جاتی. اس زندگی کو سکھانے کے لیے مسجدیں چاہیے, خانقاہیں چاہیے, اللہ اللہ کی صدایں چاہیے, تسبیحات کے ذوق. اس طرح کچھ دھیان تو کرو کہ اپنی زندگی اور تو غرض کہ محبت کیا ہے؟ مر مر کے جینا نہ کہ مر جانا. تو جو کوئی دنیا ہی چھوڑ دے جنگل میں چلا جائے کہ بس میں گیا کہ گیا, یہ اللہ کا منشا نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں مر مر کے جیو. یہ کیا مر جانا؟ تو آج آپ اس مجلس میں آئے ہیں. اگر خاکوانی صاحب دامت برکاتہم بھی یہاں موجود ہوتے تو جلسہ کی بہار اور ہوتی. اب میں جب ہی یوں ہی یہ خبر ملی کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی ہیں تو میں لاہور میں تھا تو اسی وقت یوں محسوس ہوا کہ کمر ٹوٹ گئی. کہ کمر ٹوٹ گئی. لیکن ان کے جو متعلقین ہیں میں نے پھر کہا کہ پروفیسر یونس صاحب چلو وہ بیان کر دیں گے. تو پتہ چلا کہ وہ بھی گئے ہیں ادھر ہی. وہ بھی نہیں. اب دل میں خیال آتا تھا کہ چلو ہم بھی نہ جائیں اسی غم میں. ہم پروفیسر صاحب آگے. ہاں جی آگے پروفیسر صاحب آگے. کون آگے؟ پروفیسر عمران یونس صاحب. عمران یونس صاحب آگے. اچھا لو جی مفتی صاحب میں مفتی صاحب بھی تشریف. ہاں جی حضرت مفتی حسن صاحب بھی تشریف لے آئیں جی. ہاں جی مفتی حسن صاحب حضرت مفتی حسن صاحب بھی تشریف. ماشاء اللہ بھائی یہ اللہ والوں کی آمد ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری بات آپ کے ذہن میں اثر کر گئی اور یہ اللہ والے بھی آ گئے. اب میں اس بیان کو اس وقت تک نہیں کھینچتا کہ جب تک آپ کی تشریف آوری میں آپ کی بھوک انتہائی درجے کو نہ پہنچ جائے.
اس وقت تک پھر آپ سنو اور سنو. اللہ تبارک و تعالیٰ حق کی سزا بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں اس وقت جس خوشی کے ساتھ آیا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آیا نہیں، آپ کی دعاؤں نے، آپ کی توجہات نے اور اس مسجد کی اینٹ نے کھینچا ہے اپنی جذب میں. تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں اب ساری عمر دینی ہے. یہ نہیں کہ آج کا دن دے دیا، اللہ کو ساری عمر دینی ہے. پھر اللہ کو وہ کوئی دے گا یحببکم اللہ ما علینا الا البلاغ. ابھی حضرت تھانوی